اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، میرا کام بھی بڑا اچھا چل رہا ہے اور میرا سب سے پہلا اور ضروری کام ہے قرآن کی دعوت۔ آج میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا تھا کہ اس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ طٰہٰ جو دو حرفوں میں حروف مقطعات آتے ہیں وہاں پر نبی سے مخاطب ہے۔ یاسین، طاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف۔ اس کے فوری بعد قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے 20 نمبر کی صورت ہے، تو میں آج اسے پڑھ رہا تھا۔ کیا ماشاءاللہ یہ کتاب ہے، دیکھیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے محمد، ہم نے یہ کتاب آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجی ہے، آپ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ سوائے ایک یاد دہانی، ایک ذکر، تذکرتاً، یہ تمہارا ہی ذکر ہے اس کے اندر کہ تم نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی شہدنا، تم کو واپس پھر میرے پاس آنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جی اچھا، ہم آئیں گے واپس۔ میں نے تم سے آپشن لیا تھا، جانا ہے نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے تو بولو، پھر میں بچپن میں تمہیں مار دوں گا تاکہ تمہیں جنت میں نوکری مل۔ یہ ساری چیزیں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ سورہ اعراف کو ہم اچھے طریقے سے ایک نہیں 10 مرتبہ سنیے، سمجھیے۔ اسی صورت کے آخری رکوع میں آ جائیے۔ جب آپ پورا سورہ سنتے ہوئے آخری رکوع میں آ جاتے ہیں تو 129 سے 136 تک، 135 تک، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر 128 پہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، 16واں رکوع، اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ طے کر دی جاتی کہ دیکھو میں ایک مہلت دے رہا ہوں تمہارے کو، اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جاتی تو ضرور ان کا فیصلہ بھی ہو جاتا تھا۔ یعنی لوگ چیلنجز کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی زبردست بات کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فاصبر علی ما یقولون، اے محمد اب آپ صبر کیجئے، یہ لوگ جو بولتے بولنے دیجئے ان کو، بس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ دنیا کا ایک بھی مفسر ایسا نہیں ہے جو یہ فجر اور مغرب کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہے۔ میں نماز کی طرف آ رہا ہوں، صلاح کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ صلاح پہ تو اتنے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائی، خیر میں یہ مکمل کر لوں پھر آتا ہوں آپ لوگوں کی طرف۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، شمس کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، وَمِنَ اللیل فسبح، اور دیکھو رات کے آخری حصے میں بھی تم اس کی پاکی بیان کرنا، وہ اطراف النہار، اور جب سورج نکلنے کا وہ کونا آ جاتا ہے اور پھر غروب ہونے کا، یعنی ظہر اور عصر، لعلک ترضی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ مکی صورت ہے۔ دنیا کا کوئی مترجم، کوئی مفسر، کوئی مورخ جو تاریخ لکھتا ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سورہ طٰہٰ مکی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بریک لوں گا، لے کے آپ کو ایک دوسرے رخ کی طرف لے جاؤں گا۔ ہمارے یہاں دو بڑے بڑے اس وقت فرقے ہیں، ایک اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایک اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سا نیچے اتریں گے تو ایک دیوبندی ہے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں، ایک بریلوی ہے جنہیں یہ لوگ مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، یہ لوگ وہابی کہتے ہیں۔ اب یہ وہابی کیٹیگری میں آپ کو 3-4 ملیں گے۔ سب سے پہلے تبلیغی جماعت ملے گی، پھر اہل حدیث ملے گی، پھر اہل قرآن ملے گی۔ اب قادیانی وغیرہ تو بالکل ہی چھوڑ دیجیے آپ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاص طور پہ یہ جو ٹاپ پہ لڑ رہے ہیں،
مجھے زبردستی اہل حدیث ادھر سمجھتے ہیں، اہل قرآن سمجھتے ہیں یہ بندہ اہل قرآن ہے، بریلویوں میں بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ وہابی ہے۔ قادیانی اور شیعہ بچے ہوئے ہیں، ابھی تک الحمدللہ نہ شیعوں سے میرا ایسا کوئی واسطہ پڑا ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ بھائی میں شیعہ ہوں، یا قادیانی یہ کہے کہ یہ قادیانی ہے، کیونکہ ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں آئی۔ حالانکہ میں نے قادیانیوں کو بھی دعوت دی، کافی کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں جنہوں نے بات کو سمجھا اور الحمدللہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ ہمارے اہل تشیع حضرات بھی ہیں، پوری کی پوری فیملی ہے میری نظر میں ایک، وہ پوری کی پوری فیملی صحیح ٹریک پہ آ گئی الحمدللہ۔ وہ لوگ ماتم چھوڑ دیے، وہ لوگ مجلسوں میں چیخنا پکارنا سینہ پیٹنا چھوڑ دیے، اور وہ لوگ علی کو اللہ پہلے مانتے تھے، اللہ ماننا چھوڑ دیے۔ علی کی بڑی ویلیو ہے، صحابی رسول بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، شیر خدا بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو لقب ملے۔ بڑی ذہین شخصیت، بڑے ٹاپ کے، جو بھی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، مگر وہاں سے ہٹا کے غلو کرنا۔ بہرحال میں نے یہ جو بھی بتائے ہیں آپ کو، ان ٹاپ میں جو سب سے اوپر جو چل رہے ہیں، جسے کمپٹیشن کہتے ہیں آپ، وہ ہے اہل قرآن اور اہل حدیث۔ یہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ تم بھی پھر وہی روایتوں میں جا رہے ہو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجیب صاحب جو ہے اہل قرآن ہو گئے ہیں۔ بھائی دیکھیے، جب اہل حدیث مجھ سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں قرآن میں نماز کا طریقہ کدھر ہے، نمازیں کتنی ہیں بتائیے۔ تو ابھی پچھلے ایک ہفتہ بھر پہلے میں نے رکعتوں کے حساب سے ثابت کر دیا تھا، سورہ نمبر آیت نمبر کے حساب سے۔ پہلی فجر میں 2 رکعتیں وہ برابر ہے، اور 5 نمازیں ہیں، اس کا بھی پروف مل گیا، نمبرنگ میں بتایا تھا میں نے۔ یہ آیت پہ تو میرا دل ایسا کھلا ہے، اتنی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ 130 میں ذرا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ پس اے محمد، جو یہ باتیں لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ حمد و ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ ثنا، حمد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے آسان طریقہ ہے کوئی سمجھانے کا؟ چلیے، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ اور کیا ہے؟ چلیے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور مغرب۔ پھر کہا کہ اور رات کے اوقات میں بھی، یعنی یہ 3 نمازیں جو ہیں، آپ ذرا غور کریے، اس میں ڈوب کے ذرا اندر جا کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی غور و فکر کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں تدبر کرنا پڑے گا، آپ کو ڈوبنا پڑے گا، اور سچی نیت کے ساتھ۔ بھائی، نہ آپ اہل حدیث بنو، نہ آپ اہل قرآن بنو، نہ آپ اہل سنت بنو، آپ مسلمان بنو سیدھے سیدھے۔ قرآن کے اگر آپ نارملی 3 حصے کرنا چاہیں تو یہ 3 ہی حصے بنتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بچے کو آپ انجینئرنگ کی بک لے کے خرید کے دے دیں گے تو 600 روپے میں مل جائے گی۔ پورا کورس میرے خیال میں آج کل 1200-1400 روپے میں مل جاتا ہے۔ لے لیا آپ نے، آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا تم یہ پڑھو اور انجینئر ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ آپ کو ایک یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، ایک پروفیسر ہوگا جو آپ کو یہ کتاب سمجھائے گا، یہ بکس پڑھائے گا، اور کچھ پریکٹیکلز کر کے دکھائے گا۔ قرآن جیسی ایک میریکولس کتاب جو کہ انتہائی آسان ہے، جو فرسٹ لیول کے بچے کو اس کے حساب سے سبق دیتی ہے، پھر سیکنڈری، پرائمری، اپر پرائمری، ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، یہاں تک کہ آپ آخری لیول کی پڑھائی بھی پڑھ سکتے اس میں۔ مگر وہ ایک ہی کتاب آپ کو ہر مرتبہ، آپ ایک مرتبہ مکمل کریں گے، ایک کورس آپ کا پورا ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اسی لیے اس کو مرتے دم تک ساتھ رکھنا چاہیے، مرتے دم تک سمجھتے رہنا چاہیے۔ آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں 35 سال سے یہ آیت پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، آج کر رہا ہوں۔ فوراً میں نے وضو کیا اور میں نے کہا کہ نہیں، زندگی باقی رہے نہ رہے، مجھے اپنے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دینی چاہیے۔ تھوڑا سا طویل ہوگا، پلیز تھوڑا تھوڑا کر کے سن لیجئے۔ ہاں، یہ 3 نمازوں کا جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تینوں جہری نمازیں ہیں۔ دیکھیے آپ، فجر، مغرب اور عشاء۔ اب بچ جاتے ہیں 2۔ سخت دھوپ کا وقت ہے، وہاں جہری نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
یہ تاریخ کا حصہ ہے، سنتوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کے بھی اوقات میں اور دن کے دونوں کناروں پر جب سورج پوری طرح آ جائے اور پوری طرح ڈھلنے لگے، یعنی ظہر سے عصر، سخت گرمی ہے دیکھیے آپ، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان سے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ یہ آگے بڑھے گی بات، آپ 35 تک جائیں گے تو کھلتے جائے گی باتیں، میں اور طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ 130 کو مت بھولیے، آپ کا سورہ نمبر 20 ہے طٰہٰ۔ پہلی بات میں سمجھا دوں گا، بہتر یہ ہے کہ میں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر دوں اس کو، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ دیکھیں گے نہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت دینے والوں کو ایک دلاسا دیا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کیجئے، ہم نے یہ قرآن کی دعوت کا کام آپ کو جو سونپا ہے یہ آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ بس آپ کا کام ہے آپ یہ صلوات قائم کیجئے، یہ نمازیں قائم کیجئے، رکوع کیجئے، اللہ کے لیے سجدے کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ کیا کیا ہے دیکھیے آپ، فاصبر علی ما یقولون وسبحوا بحمد ربک، ہو گیا حمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعناء اللیل، اور آخری حصے میں رات کے فسبحوا اطراف النہار، پھر سے پاکی بیان کرو دن کے دونوں کارنروں پہ، سورج نکل کے ظہر پہ آ گیا اور عصر وہاں سے ڈوبنا شروع ہوا۔ یعنی اتنا کلیئر 5 نمازوں کا پورا کامنٹ ایک ہی آیت کے اندر تو میں نے تو نہیں دیکھا، اور دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی اسکالر آپ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ایک بار بڑی اچھی اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ اب جو بات میں کر کے یہاں سے یہ بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ پارٹ 1 کر دیں گے اس کو، کہ بھائی میرے اکثر جب کبھی بھی اہل حدیث بھائی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مجیب صاحب ذرا قرآن میں بتائیے تو صحیح نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو آ گیا میرے بھائی، یہ ذکر ہے۔ جب اہل قرآن ملتے ہیں تو بولتے ہیں یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے تو بھائی وہ صلاح نہیں ہے، ٹھیک ہے میں مان گیا صلاح نہیں ہے، صلاح فالوئنگ کو کہتے ہیں، صلو یسول وصول وصلاح، رابطہ قائم کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کئی مرتبہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں، اللہ اور اس کے فرشتے رسول سے واسطہ یعنی ربط قائم کر رہے ہیں، رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم لوگ بھی رابطہ قائم کرو، وسلموا تسلیمات، جو قرآن ہم بھیج رہے ہیں اس کی فرما برداری آپ پیش کرو لا کے۔